ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. حاضرین گرامی مرتبت، میں اللہ جل مجدہ کا لاکھ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اہل ایمان کی خوبصورت جماعت میں ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ مخاطب ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. بلا شبہ جناب الحاج غلام شبیر صاحب پہلی ملاقات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلی ملاقات سے پہلے ایک روحانی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ روح کی روح سے ملاقات ہے. تو ہماری ملاقات فرشی بعد میں ہے، عرشی ملاقات پہلے ہے. اللہ تعالیٰ ان سعادتوں کو صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رکھے. حضرات گرامی، چودھری اسلم صاحب نے ایک اہم عنوان کی طرف سب کی توجہ دلائی ہے. اسی طرح محترم چغتائی صاحب نے بھی اسی حقیقت کو شیئر کیا ہے، اور الحاج غلام شبیر صاحب نے بھی اسی حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے. میں چند جملوں میں تاریخ کے آئینے میں دیکھ کے وہ آفاقی پیغام جو قرآن کے خوبصورت نظاروں میں ہم کو ملا ہے، یہ دین سماوی ہے، اور اس دین سماوی میں اللہ جل مجدہ نے دنیا کو بھی رکھا ہے، دین کو بھی رکھا ہے، اور ان دونوں کے باہمی تعلق اور اس کی کامیابی پر نجات کو ضمانت کے طور پر پیش کیا ہے. آپ تاریخ مدینہ دیکھیں تو سیاست کا پہلا میدان مدینہ شریف کی مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قائم فرماتے ہیں، اور وہ تسلسل خلفائے راشدین کے بہم عمل کے نتیجے میں چلتا رہا
پنپتا رہا، کامیابی کی حدود کو چھوتا رہا، جب تک دین اور سیاست باہم رہے، خوشحالی اور امن، محبت اور اس کی خوشبو عام ہوتی رہی۔ اور جب سیاست کو دین سے جدا کیا گیا تو سیاست صرف اور صرف دنیا اور حصول دنیا کا ذریعہ بن کے رہ گئی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، میں اپنے موضوع کی طرف بھی آؤں گا، لیکن چونکہ ان خوبصورت شخصیات نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس حقیقت کو بیان کرنے میں میرا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ آج اس پرفتن دور میں یہ سیاست اور دین کو جدا جدا کیا گیا ہے کہ دین کے ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا گیا اور سیاست کو بڑے بڑے چودھری، دنیا دار، ان کے حوالے کر دیا گیا اور ان کے درمیان تمام تر رابطوں کو منقطع کر دیا گیا، اور اس وقت فساد دینی اور فساد دنیاوی اس نظام میں در آیا کہ جب ان دونوں کو الگ الگ راہوں پر گامزن کیا گیا تو دین کو سیاست سے اور سیاست کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بنیادیں دیکھیں تو مسجد نبوی میں آپ کو دین کا مینار بھی نظر آئے گا، آپ کو سیاست کا مینار بھی نظر آئے گا، اور ان میناروں نے مخلوق خدا کو دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے اور دین میں اللہ اور مصطفیٰ کے قریب رہنے کے اصول بھی سکھائے ہیں۔ میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے سلسلے کے سرخیل ہیں اور انہوں نے سیاست میں رہ کر، دین کو دل میں رکھ کر، سیاست و حکمت کو دماغ میں رکھ کر جو کردار ادا کیا، الحمدللہ ان کے کردار کی آج یہ بہار ہے کہ اس وقت تک دین حنیف اور دین مصطفی قائم بھی ہے اور فیضان نبوی جاری و ساری بھی ہے۔ میں ان کا وہ جملہ جو آج بھی تاریخ کے سر پر ایک جھومر کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے پہلے جو جملہ زبان زد خاص و عام اور ضرب المثل تھا کہ جیسی عوام ویسے حکمران، بات تقریباً ایسا ہی ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک یہ غلط ہے، اس کی تعبیر آپ نے یوں فرمائی کہ جیسے حکمران ویسے عوام ہو۔ اس لیے حکمران اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس دین ہوتا ہے، اس کے پاس اخلاق ہوتا ہے، اس کے پاس محبت ہوتی ہے، اور جس دیندار سیاست دان کے پاس دین ہو، محبت ہو، اخلاق ہو، پاور ہو، تو پھر پورے روئے زمین پر امن کا درس پھیلتا ہے، امن کی خوشبو پھیلتی ہے، دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے اصول مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن جب سیاست سے دین کو جدا کیا جائے تو وہ پھر صرف اور صرف دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا ایک پلندہ وہ تو میسر آ سکتا ہے، اس عارضی زندگی میں کامیاب رہنے کا اصول تو مل سکتا ہے، لیکن وہ زندگی جو ما بعد البعث ہے، مر جانے کے بعد جو زندگی میسر آنی، جس کی کوئی نہایت نہیں، جس کا کوئی انجام نہیں، پھر اس میں کامیابی میسر نہیں آتی۔ اس لیے صوفیاء کرام نے اور خود تاجدار اولین و آخرین نے سیاست کو دین اور دین کو سیاست کے درمیان رکھ کے کہا کہ جو میرا امتی ہے وہ وہی ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارے اور آخرت کے لیے بھی کامیاب بندوبست کر سکے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے
سیاسی رہنماؤں کو دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل ہے، اور یہ نہ کہا جائے صرف چند صفحات سیاست کے انہیں پر سیاست کی جائے، بلکہ اگر آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں تو الحمدللہ آپ کی تاریخ میں سیاست بھی نظر آتی ہے، آپ کی تاریخ میں دیانت بھی نظر آتی ہے، آپ کی تاریخ میں دنیا کے کامیاب اصول بھی نظر آتے ہیں، اور بعد موت نئی زندگی کے اصول بھی چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر ہمارے حکمران درست ہوں اور ان کا مطمع نظر فکر آخرت ہو تو اس فکر آخرت کی روشنی میں دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن یہی سیاستدان اپنی فلاح و صلاح کے لیے اگر صرف دنیا کا انتخاب کرتے ہیں اور آخرت اس سے رہ جائے تو پھر وہاں ماننا پڑے گا کہ جب سیاست سے دین جدا ہو جائے تو پھر وہ دین نہیں بلکہ چنگیزی رہ جاتی ہے، اور ہماری ایسے چنگیزی سے ہمیشہ ہماری کیفیات ستیزہ کار رہی ہیں۔ حضرات گرامی، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میری صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو کافی دنوں سے بیماری کا غلبہ ہے، لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہر چہرہ اپنی محبت کی دوا عطا کر رہا ہے۔ پرانے حکماء یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو رشتہ داری ہے، بڑی پتے کی بات ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رشتہ داری اور اس رشتے سے منسلک افراد جب کسی اپنے مریض کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دوا وہ کام نہیں کرتی کہ رشتے میں منور چہرہ جو کام کر جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دین میں عیادت مردہ، جو مریض لوگ ہیں ان کی عیادت کو سنت قرار دیا، اور بہت بڑے اجر کی آپ نے اس میں بشارت عطا فرمائی ہے۔ وہ عیادت کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ اسلام اور دین کے رشتے پر کسی مریض کو دیکھیں گے تو ایمان اور اخلاص و محبت سے اس کی طبیعت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ میں سے ہر ایک کا چہرہ میرے لیے دعا بھی ہے اور میرے لیے دوا بھی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کو خبردار، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہ قیامت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو نہ غم ہے آخرت کا اور جن کو نہ فکر ہے دنیا و آخرت کا، تو یہ ہیں کون لوگ؟ تو ان کا تعارف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے یاروں کا، اپنے دوستوں کا تعارف جو ہے وہ مخلوق پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود خالق بن کر ان کا تعارف بیان کر دیا کہ تم جہاں جاؤ میرے دوستوں کو دیکھو تو تمہیں دو چیزیں حد کمال کو چھوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایک ہے ایمان، کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کا ایمان حد کمال کو پہنچا ہوتا ہے، اور جو میرے دوست ہوتے ہیں وہ مجھ سے جب ڈرتے ہیں تو حد کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو دیکھیں، ان کی جستجو کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ دو چیزیں چمکتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ایمان بے تمام ان کے وجود میں چمکتا ہے اور تقوی ان کے وجود میں چمکتا ہے۔ حضرات گرامی، تقوی کے حوالے سے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بی، اتنی زبردست روایت ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ اس کو سنا تو میرے وجود پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون من کانوا وحیث کانوا. آپ میں سے جو عربی سمجھتے ہیں وہ اس حدیث کے اس مفہوم تک پہنچ گئے ہوں گے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اچھا یہ بتائیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا تو اسے کوئی خوف ہوگا؟ اسے کوئی حزن و ملال ہوگا؟ اسے کوئی خوف و خطرہ ہوگا؟ کیوں؟ امن دینے والی ذات موجود ہے، اس کے قرب میں کے قدموں میں بیٹھا یہ دیوانہ موجود ہے، اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا وہ کون ہے؟ فرمایا المتقون، وہ ہوں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے. حیث کانوا، وہ جہاں بھی ہو، وہ من کانوا، وہ جو بھی ہوں. نہ قوم کی بات ہے، نہ ذات کی بات ہے، نہ رنگ کی بات ہے، نہ اونچ کی بات ہے، نہ نیچ کی بات ہے، نہ یمین کی بات ہے، نہ یسار کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معیارات دنیا کو ختم کر کے فرمایا کہ جو خدا سے ڈرنے والا ہے اور خدا کا خوف کھانے والا ہے وہ متقی ہے. وہ جس بھی ذات اور جس بھی برادری اور قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ جہاں بھی ہے، وہ دنیا میں ہے یا جس مقام پر رہنے والا ہے، جب وہ قیامت میں آئے گا اسے کسی کا خوف تو نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہ میرے قریب ہوں گے اور میں ان کے قریب ہوں گا. حضرات گرامی، یہ جو اللہ سے ڈرنے والے یہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو اخلاق بھی اخلاق رسول ملا ہوتا ہے. ان کے مزاج پر مزاج رسول کا تسلط ہوتا ہے. ان کی گفتگو میں اسی گفتگو کا رنگ اور ڈھنگ ہوتا ہے. ان کی نگاہ میں بھی اسی نگاہ کا فیض ہوتا ہے. یہ اپنوں میں بیٹھیں تو فیض بانٹتے رہتے ہیں، پرایوں میں بیٹھ جائیں تو فیض بانٹتے رہتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اپنے خانقاہ کے خدمتگاروں سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، فارسی میں وہ جملہ مشہور ہے کہ ہر کے دری سرا آمد. سرا کہتے ہیں آستانے کو، خانقاہ کو، اور جہاں درویش بیٹھے ہوتے ہیں سرا کہتے ہیں. ہر کے دری سرا آمد، اس درویش کے آستانے پر جو آ جائے، مذہب او مپرسید، اس سے نہ پوچھا جائے تیرا مذہب کیا ہے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا بل نانشب دہید، جب وہ آ جائے تو اس سے مذہب مت پوچھو، اس سے قوم مت پوچھو، اس سے برادری مت پوچھو، اس سے مذہب بھی نہ پوچھو، اس سے دین بھی نہ پوچھو. وہ جب درویش کے آستانے پر آ گیا نا تو اس کو اندر لاؤ، اس کے سامنے دسترخوان محبت بچھاؤ، اس کو کھانا پیش کرو. تو جو کھانا تم نے اللہ کی ضربوں سے پکایا ہوگا، جب وہ اس کے دل میں جائے گا، اس کے خون میں جائے گا، اس کے اندر جائے گا، تو اس کے اثرات صوفیانہ نقش و نگار کے ساتھ سامنے آئے. حضرات گرامی، مخلوق خدا سے پیار کرنے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو مثنوی کہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں آج واقعات بھی سناؤں گا اور ایک کرامت سیدنا غوث اعظم کی بھی بیان کروں گا، چونکہ انہی کے نام سے معنون ہے یہ. تو آپ نے نام سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. شبانی سے کلیمی 2 قدم، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے کہ جب ایک پیغمبر کی بکریاں چرائیں، جب شرف ہم کلامی نصیب ہوا تو درمیان میں کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، 2 قدموں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز انہیں عطا فرمایا. روایات مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ آپ
حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے. صبح لے جاتے، شام کو واپس لے آتے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی. تو یہ بکریوں کی نسل بھی بڑی خوش نصیب ہے کہ ان کے فور فادرز میں، ان کی نسلوں میں پیچھے جاؤ تو ہر ایک کے پشت پر کسی نہ کسی نبی کا ہاتھ نظر آتا ہے. میں وہ نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت نسل کے گھوڑوں پر اس جگہ گردن پر آپ نے ایسے انگوٹھا دبایا تو وہ جگہ دب گئی، دبی رہی. آج تک اس گھوڑے کی جو نسل چلی آ رہی ہے اس میں وہ نشان چلا آ رہا ہے. تو یہ وہ برکت ہے جو انبیاء کرام سے آگے چلتی چلی آتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا، میں صوفیاء کرام، انبیاء کرام یہ مخلوق خدا پر کس قدر رحمت کرتے ہیں، کس قدر شفقت کرتے ہیں، کس قدر اخلاق سے پیش آتے ہیں، وہ میرا اشارہ ہے اس کی طرف. تو ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چرا کے دن بھر جب شام کو واپس آنے لگے، چوئی صاحب محترم بھائی صاحب، تو جب گھر کے قریب پہنچے تو ایک بکری اس ریوڑ سے نکل کے واپس پہاڑ کا رخ کرنے لگی. خدا جانے اسے کوئی خوف لاحق ہوا، کوئی پریشانی لاحق ہوئی. اس سب کو نیچے لے آئے گھر کی طرف اور وہ ایک جان چھڑا کے مخالف سے بھاگنا شروع ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بھاگے. وہ پہاڑ کے دامن میں ہو آیا ہوں. وہ پہاڑ کوہ طور بڑے خوفناک پہاڑ ہیں، بڑے عجیب پہاڑ ہیں، بڑا عجیب رنگ ہے ان کا اور انتہائی بلندی والے پہاڑ ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب وہ بکری بھاگنے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے، تو جب وہ بکری تھک کے ہانپتے بیٹھ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی وہیں بیٹھ گئے. آپ فرماتے ہیں اگر میں ہوتا، آپ ہوتے یا کوئی اور ہوتا بکری چرانے والا، دن بھر خدمت کرنے والا، اسے چرا کے واپس حفاظت سے گھر لانے والا، اگر کوئی اور ہوتا تو ڈنڈے سے پٹائی ضرور کرتا، مارتا ضرور، تھپڑ لگاتا، ٹھوکر لگاتا، زخمی کرتا کہ میں تمہیں یہاں کے چیرنے پھاڑنے والوں سے بچا کے گھر لانا چاہتا ہوں اور تو پھر اس کے منہ میں جانا چاہتی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. وہ جملے جو اس وقت انہوں نے بکری سے ارشاد فرمائے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بکری کے پشت پر آپ ہاتھ پھیرتے رہے اور وہ ہانپتی رہی. یقیناً وہ بھی مخلوق ہے، اس کے دل میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ مجھے چرانے والا آج خود بھی تھک گیا، میں بھی تھک گئی ہوں، تو نہ جانے میرے ساتھ کیا عشر کرے گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. فرماتے ہیں جب ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے ایک گفتگو فرمائی. آپ نے فرمایا او بھلی مانس، میں تو تمہیں یہاں کے چیرنے پھاڑنے والے درندوں سے بچا کے گھر تجھے لا رہا تھا اور تو پھر مخالف سمت پر چلی گئی. تیری ذمہ داری مجھ پر ہے، تیری حفاظت مجھ پر ہے، تیرا رزق خدا کے حکم سے تجھ تک پہنچانا یہ مجھ پر ہے. آج اگر تجھے کوئی جانور چیر پھاڑ لیتا تو میں اپنے مالک کو اور خدا کو کیا جواب دیتا. تو دیکھو آپ فرماتے ہیں ایسے اس کے پر ہاتھ پھیرتے گئے فرماتے گئے دیکھ تو خود بھی تھک گئی ہے، مجھے بھی تھکا دیا، تجھے بھی سانس پھولا ہوا ہے، مجھے بھی سانس پھولا ہوا ہے، تیری ٹانگوں میں بھی درد ہے، میری ٹانگوں میں بھی درد ہے، نہ تو کچھ صحیح بول سکتی ہے نہ میں کوئی صحیح بول سکتا. آئندہ ایسے نہ کرنا. اس کے پشت پر ہاتھ پھیرتے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری روحانیت، میرا وجدان نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس مرتبے پر پہنچا کہ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بلا کے ارشاد فرمایا جبریل اس جوان کی شفقت کو دیکھو.
اس جوان کی محبت کو دیکھو اور اس جوان کی چوپایوں کے ساتھ رحمت کو دیکھو. آج اس کیفیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس جوان کو نبوت سے سرفراز کیا جائے. اس نوجوان کو نبوت سے سرفراز کیا جائے. تو اس وقت اللہ نے حضرت جبریل کو فرمایا کہ میرا یہ بندہ اگر جانوروں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میرے بندوں سے کتنا پیار کرے, میرے بندوں پر کس قدر شفقت فرمائے گا. حضرات گرامی, انبیاء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں, یہ مخلوق خدا کے ساتھ للہ فی اللہ محبت کرتے ہیں, اور اگر کسی سے نفرت کریں بھی صحیح تو اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے, خدا کے لیے کرتے ہیں. الحب فی اللہ کا نظارہ دیکھنا ہو تو اولیاء کرام کو دیکھو, اور البغض للہ کا نظارہ دیکھنا ہو تو انہی اولیاء کرام کو دیکھو. حضرات گرامی, حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ محفل ہے, اور میرا دل, میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کی روحانی آنکھ آج بھی ہم میں سے ہر ایک کو دیکھ رہی ہے. میرے عنوان سے اکٹھے ہیں اور میرے فیضان کے لیے بیٹھے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سخی اپنے در پر آنے والے کو دیکھے بھی نہ اور دیکھ کے ایسے ہی لوٹا دے. لہٰذا ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے کرم سے فیضیاب بھی فرما رہے ہیں. ان کی ایک کرامت میں آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو ختم کرنا چاہوں گا, وقت بھی کافی ہو گیا. آپ کی مجلس واعظ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوا کرتے تھے. آپ نے واعظ سے پہلے فرماتے ہیں کہ واعظ کرنے سے پہلے اور لوگوں کی ارادت قائم کرنے سے پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں 70 بار گزارش کی. کتنی؟ 70 بار گزارش کی. وہ گزارش کیا تھی؟ وہ گزارش یہ تھی کہ باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ سلسلہ قادریہ میں شامل ہوں اور انہیں کچھ نہ ملے, دنیا سے جاتے ہوئے وہ حالت ایمان میں چلے جائیں تو پھر میں اگلا کام کروں. تو فرمایا 70 بار جب یہ گزارشات پیش کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا, میرے عبد القادر جو تیرا نام لے گا, جو تیرے کام میں رہے گا, جو تیرے اخلاق میں رہے گا, وہ جب دنیا سے جائے گا تو حالت ایمان میں جائے گا. تو اس کے بعد آپ نے واعظ شروع فرمایا. آپ کے واعظ میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بیٹھا کرتے تھے, علماء بیٹھا کرتے تھے, فضلاء بیٹھا کرتے تھے, یہود و نصارہ بیٹھا کرتے تھے. یہ نئی ایک جہت ہے ان کی, لیکن میں ان کی وہ کرامت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مسند پر بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آنے والے سامعین کو بھی دیکھا کرتے تھے, ان کے دل و دماغ پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی. تو ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں غوث اعظم کی مجلس میں اس خلش کو لے کر گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چشم زدن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے گئے, بیت المقدس گئے, اور پھر طور پہاڑ پر 2 رکعت نفل پڑھے, وہاں سے آسمانوں اور پھر خدا کی بارگاہ میں گئے, واپس آئے تو بستر بھی گرم ہے, پانی بھی چل رہا ہے, کنڈی بھی ہل رہی ہے. کہا یہ عقل تسلیم نہیں کرتی, میں اس کو نہیں مانتا. کہتے ہیں میں یہ خلش لے کے ان کی مجلس میں گیا اور لاکھوں کا مجمع تھا, اور آج کل تو ہم یہ مائک اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر کے ہر ایک کو آواز پہنچاتے ہیں. یہ غوث اعظم کا کارنامہ اور ان کی کرامت ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا چاہے لاکھوں میں ہو اور دور دراز بیٹھا ہوا ہو, وہ آخر میں بیٹھنے والا بھی آپ کی آواز اس طرح سنتا تھا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا اس کی طرح سنا کرتا تھا. وہ درمیان میں بیٹھا ہوتا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اسی طرح سوچ رہا تھا کہ یہ عقل میں کیسے آئے گی. لوگ بیان کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, لیکن میں کیسے تسلیم کروں. آپ یقین فرمائیں, آپ نے اس کو پڑھ لیا کہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے. تو آپ نے جیب سے رومال نکالا, رومال نکال کے ایسے اس کی طرف پھینکا.
نہیں، رومال پھینکنے سے پہلے یہ ہوا کہ اسے شدید ترین قضاء حاجت محسوس ہوئی اور مجلس سے نکلنا بھی مشکل تھا کہ اب اتنی بڑی مجلس ہے، غوث اعظم بیٹھے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں اور نبی کا فیضان تقسیم فرما رہے ہیں، اور اب اس مجلس سے اٹھا کیسے جائے؟ تو شدید قضاء حاجت محسوس ہوئی، تو آپ نے جیب سے رومال نکال کے ایسے اس کی طرف پھینکا تو وہ رومال اڑتا 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 اسی کے سر پر جا کر بچھ گیا جسے قضاء حاجت کی شدید حاجت تھی، اور جس کے ذہن میں فلسفہ معراج تعقل میں نہیں آ رہا تھا، تو اس کے سر پہ جا کے وہ رومال بچھ گیا۔ جو ہی وہ رومال بچھا تو وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو عین اسی موقع پر جنگل میں محسوس کر رہا ہوں، میری جیب میں تسبیح ہے، یا آپ غور فرمائیں، میری جیب میں تسبیح ہے، میں تسبیح جیب سے نکال کے ایک درخت کی شاخ پر لٹکاتا ہوں، اور پھر میں قضاء حاجت کرتا ہوں، طہارت حاصل کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، وضو جب کرتا ہوں، جب پورا وضو حاصل ہو گیا تو جب میری آنکھ کھلی تو میں وہیں پر بیٹھا تھا، اور غوث اعظم جو حقائق بیان کر رہے تھے اور اس حقیقت کو بیان کرتے ہاتھ کا اشارہ جہاں تھا، وہی میں نے دیکھا کہ یہی بات تو وہ پہلے بیان کر رہے تھے اور ابھی بھی وہی بات چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، وہ فرماتے ہیں کہ کئی عرصے کے بعد میں قافلے میں اپنے مقصد کی طرف نکلا، جب اس جنگل کی طرف سے گزرنے لگا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ اس جنگل میں پہلے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی نہیں آئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس جنگل سے ہو کر گیا ہوں۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ درخت میرے دیکھے ہوئے، یہ پانی میرا دیکھا ہوا ہے، یہ پہاڑ میرے دیکھے ہوئے۔ تو وہ تلاش کرتے کرتے جب اس درخت کی طرف آئے تو ان کی تسبیح وہیں لٹکی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں وہ تسبیح جب میں نے اٹھائی تو میرے عقل میں یہ بات آئی کہ اگر عبد القادر کا ایک غلام ان کی مجلس میں آنے والا، اگر اس کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو نبی دو عالم تو خدا کا محبوب ہے۔ جب میرے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو خدا اپنے محبوب کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ کچھ کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، آج انہی کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے فیضان نظر سے ہم میں سے ہر ایک کے دل پر نگاہ کیے ہوئے ہیں۔ آج انہی کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور جب یہاں سے اٹھیں گے تو انہی کی یاد میں اٹھیں گے۔ آپ نے ساری زندگی خدا کی محبت کا درس دیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا، اور آپ نے شریعت کی بالادستی کو قائم رکھا۔ آج لوگ لباس بدل کے گلے میں بڑے بڑے گلابے ڈال کر، تسبیحاں ڈال کر اور اپنی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا معرفت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ شریعت کا راستہ ہے۔ جو شریعت میں کامل ہو جائے خدا اپنی ذات کا عرفان بھی اسے ہی عطا فرمائے۔ پہلے شریعت ہے، بعد طریقت ہے، اور جب شریعت غالب ہو جائے تو طریقت مغلوب ہو جائے، ان دونوں کا فیض سینے میں آتا ہے، اور جب سینے میں آتا ہے تو آنکھ کے سامنے جتنے پردے ہوتے ہیں اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ نے بار بار سنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبادت کرتے کرتے رات کے ٹائم میں نے دیکھا کہ آسمان پر بجلی چمک رہی ہے، اور اچانک روشنی ہو گئی بادل میں۔ تو میں نے جب اس بادل کی طرف دیکھا تو بادل سے آواز آئی کہ اے عبد القادر ہم تم سے راضی ہو گئے، اے عبد القادر ہم تم سے راضی ہو گئے، لہٰذا اب یہ نماز پڑھنا اور یہ روزے رکھنا اور یہ قرآن کی تلاوت کرنا اور یہ آنسو بہانا اور یہ تہجد پڑھنا اور یہ خیر کے کام کرنا اب اس کی ضرورت نہیں، چونکہ اب ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کی آواز میں نے سنی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب نبی کو نماز معاف نہ ہوئی، نبی کو تہجد معاف نہ ہوئے، اور نبی نے اپنے اوپر تلاوت کو لازم قرار دیا، تو عبد القادر کی کیا مجال ہے؟ تو آپ نے اس کی طرف نظر کر کے فرمایا شیطان لعین، میں تیرے دامے فریب میں نہیں آنا چاہتا، اگر نبی کو یہ چیزیں معاف نہیں تو عبد القادر کو کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب یہ بات کی تو شیطان جاتے جاتے پھر وار کر گیا۔ تو اس نے کہا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تجھے تیرے علم نے
بچا لیا ہے۔ تو آپ نے منہ بھر کے ارشاد فرمایا او لعین او شیطان، مجھے میرے علم نے نہیں، نبی کی نسبت نے اور خدا کے فضل و احسان نے مجھے بچا لیا۔ خدا کے فضل و احسان۔ اس حقیقت سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں، مترشح ہوتی ہیں کہ بندہ خدا درویش کامل کبھی بھی اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتا۔ وہ جتنی عبادت کرتا چلا جاتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے ماں عبدنا کا حق کا عبادت، اے رب ذوالجلال جو تیری عبادت کا حق تھا ہم ادا نہ کر سکے۔ وہ مزید کرتا چلا جاتا ہے اور جتنا کر چکا ہوتا ہے اس سے انکار کرتا ہے۔ مجھے یہاں میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے رہا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا؟ وہ حضرت بشر حافی ان کے متعلق روایت موجود ہے کہ ان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، جب جانے لگے نا تو انہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بس میرا ٹائم ہو گیا، میں نے جانا ہے آگے۔ تو فرمایا میرے لیے ایک دعا کر جائے، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ بشر حافی کے لیے اپنی اطاعت کو آسان فرما دے، اپنی اطاعت کو آسان فرما دے۔ وہ یہ دعا دے کے نکلنے لگے تو وہ پھر 2 قدم آگے گئے، نیچے بیٹھ کے پھر دامن پکڑ لیا، پھر عرض کرنے لگے اے خضر علیہ السلام ایک دعا اور دے دیں، سبحان اللہ، ایک دعا اور دے دیں۔ تو انہوں نے دعا دی کہ اے رب ذوالجلال بشر حافی جتنی عبادت کرے وہ ساری کی ساری عبادت اس کی نظروں سے اوجھل کر دیں، وہ ساری کی ساری عبادت اس کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عبادت کا آسان ہو جانا یہ خدا کی بہت بڑی رحمت ہے، اور وہ عبادت جتنی جمع ہوتی چلی جائے جب اس کی نظروں سے ختم ہوتی جائے تو وہ یہی تصور کرتا ہے کہ ہمیں تو اور عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہو گئی کیا پتہ خدا نے اس کو قبول کیا بھی ہے یا نہیں۔ تو جو عابد ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ عبادت پر فخر نہیں کرتا، وہ خدا کے احسان اور فضل پر فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوشیاں، خیر و برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔